قربانی کی جہاں بہت ساری حکمتیں اور مقاصد کو علماء نے بیان کیا ہے، ان میں سے سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی حکمت اور سبب حصول تقویٰ ہے۔ یعنی رب کائنات کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی بن جائے، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، کہ وہ تقویٰ وہ قوت ہے جو انسان کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنے دیتی، بلکہ اپنے مالک اور معبود کی فرما برداری انسان میں پیدا کرتی ہے۔ ورنہ صرف جانور کو ذبح کرنا یا خون بہانا یہ مقصد نہیں ہے۔ خود رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو خون نہیں چاہیے، اس کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ التقویٰ منکم، وہ تمہارے دل کا خلوص، وہ محبت، وہ عشق اللہ کی بارگاہ تک جاتا ہے جس ذوق شوق اور محبت عشق اور خلوص کے ساتھ تم اپنے مال کو جانوروں کی شکل میں قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو اللہ اس تقوی کو چاہتا ہے کہ بندوں کے پیش نظر میں رہوں، کوئی دوسرا نہ رہے، تو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ سخر لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، اللہ نے یہ جانور تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور پھر آخر میں فرمایا بشر المحسنین، نیک کام کرنے والے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے ثواب کی، انہیں اجر بھی دیا جائے گا، انہیں ثواب بھی دیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں پھر جنت کا وارث اور حقدار بھی جو بنایا جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر قربانی کرتے ہوئے نہ کبر ہو، نہ ریا ہو، نہ فخر ہو، نہ نمود و نمائش ہو، کوئی بھی مقصد نہ ہو، فقط مقصد اللہ کی ذات ہو، اللہ کی رضا کا اصول بندے کے پیش نظر ہو، یہ قربانی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ورنہ اگر دکھلاوا ہو، جیسے آج کل لوگ زیادہ کرتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، دوسروں کو نمائش کرتے ہیں، تو یہ تو شرک اصغر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ ریاکاری شرک اصغر ہے، کہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے عمل کرو گے، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے عمل نہ کیا جائے بلکہ فقط اللہ کے لیے عمل کیا جائے، یہ فرزندان توحید متقی اور پرہیزگار بن جائے، بس یہی سب سے بڑا مقصد ہے قربانی کا۔